السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ پچھلے سبق کے اندر حرام لڑائی کو بیان کیا گیا تھا کہ جو ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے حلال لڑائی کو اور جنگ کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یاد رکھیں لفظ وسیلہ جو ہے، وسیلہ، اس کے بارے میں ہمارے ہاں بڑی لڑائیاں شروع ہوئی، مناظرے پہ مناظرے ہوئے، ٹھیک ہے۔ لفظی مطلب کیا ہے وسیلے کا؟ ہر وہ شے جس کے ذریعے انسان رب تک پہنچ سکے، اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ وسیلہ کی تعریف ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی چیز جو آپ کو رب تک پہنچا دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بندوں کا وسیلہ دے دیا تو کچھ لوگوں نے بندوں کا اعتراض کر دیا کہ نہیں، یہ بندوں کا تو وسیلہ دینا جائز کوئی نہیں ہے، اور اس پر باقاعدہ مناظرے ہوئے، کتابیں چھپی دونوں طرف سے۔ انہوں نے کہا جی بندوں کا وسیلہ دینا جائز کوئی نہیں، انہوں نے سارا زور اسی پر لگا دیا کہ نہیں جائز ہے۔ حالانکہ ہر وہ عمل جس کے ذریعے آپ رب تک پہنچ سکے، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض نماز ہے، یہ رب تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ روزہ ہے، یہ رب تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ زکوٰۃ ہے، یہ حج تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ حج ہے، یہ رب تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جی بندہ اتنا سفر کر کے کیوں جاتا ہے؟ لاکھوں روپیہ لگا کے صرف اس کے گھر میں جانا ہے، اور مقصد وہاں پہ جا کے کرنا کیا ہے؟ طواف، پانی پینا ہے، صفا مروہ پہ دوڑنا ہے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ دو چار کام، اتنا دور دراز کا سفر کر کے لاکھوں روپیہ لگا کے وہ جاتا ہے، کیا کرنے جاتا ہے؟ محض یہ کرنے سے ملتا کیا ہے؟ اس لیے جاتا ہے کہ یار طواف کریں گے، ہو سکتا ہے رب کا قرب مل جائے، ٹھیک ہے۔ صفا مروہ پہ دوڑیں گے تو شاید رب کا قرب مل جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اعمال ہے، جتنے بھی اچھے عمل ہے، عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو نیک کام کرتے جائیں گے، ہر نیک کام کے بعد بندہ دعا مانگے نا کہ مالک میں نے یہ نیک کام کیا ہے، اسی نیک کام کے صدقے ہی کرم فرما، اپنا قرب عطا فرما، تو اسی کو تو وسیلہ کہتے ہیں۔ تو نیک بندوں کے پاس جایا کیوں جاتا ہے؟ صرف وہ بھی صرف محض اسی وجہ سے جایا جاتا ہے۔ آج کیونکہ اصل میں نا ہوا مسئلہ، پریشانی کہاں بنی ہے، ہمارے ہاں بگاڑ کہاں پیدا ہوا ہے؟ ہم نے نیک بندوں کو استعمال بھی اپنی دنیا کے لیے کیا ہے۔ ہم بزرگوں کے پاس رب کے قرب کے لیے نہیں جاتے، ہم وہاں پہ کار کوٹھی مانگنے جاتے ہیں۔ ہمارے سر درد ہو گیا، ڈیڑھ درد ہو گیا، رشتہ نہیں ہو رہا، پریشانی آ گئی، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا چلو جی بابا جی، ٹھیک ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے یار ساری زندگی لوگ میرے پاس اپنی پریشانیاں لے کے آتے رہے ہیں کہ جی ہمارا فلاں کام نہیں ہوا، فلاں کام نہیں ہوا، فلاں کام نہیں ہوا، ایک بندہ بھی میرے پاس نہیں آیا جس نے مجھے کہا کہ حضرت جی رب بھی ملا دے۔ میں ساری زندگی میرے پاس کوئی نہیں آیا۔ اور آپ نے اگلی بات فرمایا کہ اگر کاش کوئی میرے پاس ایک بندہ بھی آ جاتا نا کہ مجھے کہہ دیتا کہ یار رب ملا دے، تو خدا کی قسم میں ملا ضرور دیتا۔ آپ دیکھ لیں، آج سے 40-50 سال پیچھے چلے جائے، پیر رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگ بیعت کیوں ہوتے تھے؟ یہ جو بیعت کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ مقصد یہ تھا، ہمارے جو بزرگان دین ہیں سارے کے سارے بیعت کیوں ہوتے آئے ہیں؟ وہ صرف اور صرف ان کے بیعت ہونے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا، یار یہ جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، رب کا قرب والا بندہ ہے، ہم اس کے ساتھ ملیں گے، اس کی تعلیمات کی وجہ سے، اس کی رہنمائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرما دے گا۔
جو کام رب کی بزرگی اور رب کے قرب کے لیے تھا، ہم نے اسی چیز کو، اسی تعلق کو جو اٹھا کر ہم نے دنیا پر رکھ دیا. آج دیکھ لیں آپ بتائیں ہم پیر کے پاس جاتے کیوں ہیں؟ ہمارا صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے، جب ہمیں کوئی کام پڑ جاتا ہے نا دنیاوی، ہم پیر کے پاس چلے جاتے ہیں. حالانکہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہمارے جو دیوبندی حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ پیر سے مانگنے جاتے ہیں، یہ تو ہے شرک. اگرچہ وہ بھی غلط کرتے ہیں، حالانکہ اس سے یہ بھی جانتے ہیں کہ شرک یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کون سا اچھا کام کیا ہے؟ بریلوی حضرات نے جا کے جو رب کا قرب مانگنا تھا، پیر رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، اسی بر صغیر کے بزرگ گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پیر کے پاس گیا تو میں نے عرض کی حضور مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب حاصل کر سکوں. تو انہوں نے کہا مجھے کہا بیٹا قرآن پڑھا کر، اپنا درود شریف پڑھا کر. کہتے جی میں درود شریف پڑھنے لگ گیا تو ایک رات خواب کے اندر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ میری ہی پیر کی مسجد کے اندر حضور تشریف فرما ہے. اور میں نے کیا دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سپارہ اٹھا کے مجھے دے دیا ہے. قرآن کا نا سپارے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ بنے ہوتے، ٹھیک ہے. کہ حضور نے ایک قرآن کا سپارہ اٹھا کے مجھے دے دیا. تو کہتے ہیں کہ یار مجھے سمجھ نہ آئی اس بات کی. کہتے ہیں میں پھر اپنے پیر کے پاس صبح گیا اور میں نے جا کے عرض کی حضور رات خواب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا ہے، لیکن حضور نے قرآن کا ایک سپارہ اٹھا کے دیا ہے، پر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے. تو آپ ارشاد فرمائے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا میاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اور زیادہ پڑھا کر، درود پاک اور پڑھا کر. کہتے میں اور پڑھنے لگ گیا. کہتے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کہتے کچھ عرصے کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے کرم فرمایا، اسی میرے پیر کی مسجد کے اندر ہی حضور تشریف لایا. حضور نے 2 سپارے اٹھا کے دے دیے. کہتے میرے پھر سمجھ نہ آیا. پھر صبح پھر پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی حضور اس کا کیا مطلب؟ فرمایا پتر اور پڑھا کر. ٹھیک ہے نا جی. کہتے تیسری مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 سپارے اٹھا کے دے دیے. ٹھیک ہے نا. میں پھر حاضر ہوا، عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ کہ پتر اور زیادہ پڑھا کر. اب حضور کرم بھی فرمائیں گے تو جاگتے ہوئے فرمائیں گے. سمجھ آئی نا. کہتے میں اور زیادہ پڑھنے لگ گیا، لیکن پیر صاحب نے ایک بات کی تھی. فرمایا تو حضور کو جاگتے ہوئے دیکھے گا ضرور پر پہچان نہیں سکے گا. کہتے جی میں نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو 3 بار زیارت کر چکا ہوں، 3 بار میں نے دیدار کیا ہے، میں حضور کو دیکھوں کیسے نہ پہچانوں؟ فرمایا پتر ہوگا نہیں، تو پہچانے گا ضرور لیکن اپنا دیکھے گا ضرور پر پہچانے گا نہیں. چلو یہ بات ہو گئی. کہتے کوئی عرصہ گزر گیا، پھر دل کیا یار حج کی طرف چلتے ہیں. حج میں نے کہتے جا کے میں نے حج کیا، کیونکہ پیدل سفر ہوتے تھے سارے. کہتے میں نے حج کیا. حج کرنے کے بعد میں چل پڑا اپنا مدینے پاک کی طرف. کہتے جب میں راستے مدینے میں جا رہا تھا تو میں قافلے سے نا علیحدہ ہو گیا، راستہ بھی بھٹک گیا، پتہ نہیں تھا کہ میں نے کہاں جانا اور کہاں نہیں جانا. کہتا ہے کہ بالکل جب پیدل چلتے راستہ بھی بھول چکا تھا میں. کہتے اچانک دیکھا کہ اونٹوں کی کافی سارا قافلہ جو ہے وہ مدینے کی طرف سے یعنی آگے کی طرف سے آ رہا ہے. کہتا کہ جب میں گرنے والا بے ہوش ہونے لگا تھا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد میں نے مر جانا ہے، کیونکہ نہ پانی تھا نہ کوئی اور چیز میرے پاس تھی. کہتے ہیں جو قافلہ آیا نا میرے سامنے کھڑا ہو گیا تو قافلے کے ایک سردار جو تھا نا قافلے کا وہ باہر نکلا. کہتے بہت زیادہ خوبصورت، حد سے زیادہ خوبصورت تھا. کہتے وہ میرے پاس آیا اور مجھے آ کے دیکھ کے کہنے لگا لگتا ہے یہ مدینے کا مسافر ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے قافلے کے سردار نے جو ہے وہ اس نے اپنے قافلے والے کے بندے کو کہا، اس نے کہا یار اس کو پانی پلائیں. کہتے ہیں مجھے پانی پلایا تو اس نے اس قافلے کے سردار نے مجھ سے پوچھا ہاں میاں کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے تو مدینے جانا تھا، راستہ بھول گیا ہوں، قافلہ بھی نکل چکا ہے. تو آپ نے فرمایا اس قافلے کے سردار نے کہا یار اس کو مدینے پہنچا دو. کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے جو ہے وہ قافلے پر اپنا اونٹ پر بٹھایا. کہتے بٹھا کے مجھے کہا میں بیٹھ جا، اور بیٹھنے کے بعد کہہ رہا میں بیٹھا ہی تھا مجھے وہیں پہ نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد اس نے اٹھایا، اس نے کہا میاں اتر مدینہ آ چکا ہے. کہتے جب میں مدینے دیکھا تو وہی قافلہ جو میرے ساتھ چلا تھا جو میرے راستے سے نکل چکا تھا. کہتے ابھی وہ پیچھے تھا، میں اس کے آگے کھڑا ہوا تھا. کہتے جب وہ اتار کے میں ابھی وہ اتار کے میں پیچھے ہی ہٹا تھا اور مجھے بات سمجھ ہی بعد میں آئی ہے کہ وہ قافلہ کہاں تھا، وہ اونٹ جو مجھے چھوڑ کے گیا وہ کہاں ہے. کہتے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو بندہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ واپس عمرہ کر کے مدینہ پاک سے میں حاضر ہو کے حضور کی بارگاہ سے حاضر ہو کے جب میں گھر واپس آیا تو کہتے ہیں جی میرے پیر صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کو آ کے ابھی میں بولا ہی نہیں تھا تو پیر صاحب مجھے دیکھ کر رو پڑے. کہا عبداللہ میں نے کہا تھا نا نہیں پہچان سکے گا. کہا جی حضور کیسے؟ فرمایا وہ جو قافلے کا سردار تھا نا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تھی.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو پیری فقیری کا جو سلسلہ تھا اس کا مقصد کیا تھا کہ یار ہمیں ایسا شخص مل جائے، ایسا بزرگ مل جائے جو ہمیں رب تک پہنچا سکے. ٹھیک ہے جی. آپ بزرگوں کی لڑی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کیوں آتے رہے، ایک دوسرے کی بیعت ہوتے رہے ہیں. حضرت امیر خسرو کا مطلب ہے کہ خواجہ نظام الدین کے بیعت ہوئے، خواجہ نظام بابا فرید کے، بابا فرید اپنا کس کے، خواجہ قطب الدین کے. خواجہ قطب جو ہے وہ اپنا خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ سلسلے سارے اٹھا کے دیکھیں تو ان کے بیعت ہونے کا مقصد کیا تھا کہ یار ہمیں کوئی ایسا شخص مل جائے جو ہمیں رب تک پہنچا دے. کوئی بندہ بھی کسی کے پاس نہیں جاتا تھا کہ یار کم سے کم ہمیں پیر صاحب ہمارے سر درد ہے تو آپ دم کر دیں، ہماری کوٹھی نہیں ہے تو آپ دعا کر دیں، ہماری کار نہیں ہے تو آپ دعا کر دیں، ہمارا کاروبار مندہ ہو گیا تو دعا کر دیں. آج یقین کریں پیروں کے پاس جانے کا مقصد یہی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی شخص بغیر بیعت کے تھا ہی نہیں. اور آج ساری زندگی ہماری گزر جاتی ہے کہ ہم کسی بزرگ کے بیعت ہی نہیں ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بغیر بیعت کے ساری زندگی گزر جاتی ہے. آپ دیکھیں نا یار، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر کتے کے اندر گل کے اندر پٹا ہو نا تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ صحیح والا ہے. ٹھیک ہے نا جی. جانور کے گل میں پٹا ہو نا تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے. تو آج بغیر پٹے کے لگے پھرتے ہیں. تو دیکھ لیں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج جو مرضی آتا ہے اس کو گمراہ کر جاتا ہے. کوئی مرزا جنمی بن بیٹھا ہے، کوئی سائل بن بیٹھا ہے، کوئی کچھ بن بیٹھا ہے، کوئی کچھ بن بیٹھا ہے. غامدی جیسے بندے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مرزا جنمی جیسے بندے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ ہمارے پاس بزرگ ہی کوئی نہیں رہا، ہمارے پاس وہ آستانے نہیں رہے. اب جب ہم جا کے پیروں کو کہتے ہیں جی ہمارا کام خراب ہو پڑا ہے، دھندا خراب ہو چکا ہے، کاروبار تھوڑا سا چٹ ہو چکا ہے، تو آپ ذرا دعا کر دو. وہ کہتے ہیں پہلے 5,000 تو مجھے دینا. نہ ہم رب لینے کے لیے جا رہے ہیں، نہ آگے بیٹھنے والے رب دے رہے ہیں، نہ رب سے ملا رہے ہیں. نتیجہ یہ دونوں کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. آج جو گدی نشین بیٹھے ہیں انہیں بھی دنیا ہی چاہیے، اور جو دعا کروانے جا رہا ہے وہ بھی دنیا لینے جا رہا ہے. رب کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. حالانکہ راہبر شریعت کا تو مطلب ہی یہی تھا کہ یار ہمیں ایسا شخص مل جائے جو ہمیں شریعت کی رہنمائی کر دے، ہمیں بتائے کہ میاں شریعت کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہاں گیا سارا کچھ؟ وہ جو سلسلے تھے ہمارے، وہ جو یقین کریں ذکر کی جو محفلیں تھیں ہمارے بزرگوں کی، وہ کہاں گئی ہیں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مدرسہ بنایا، اس کی 2 آپ نے شاخیں بنا دی. ایک مدرسہ قادریہ بنایا جہاں پہ جو ہے وہ سارے طالب علم پڑھا کرتے تھے. ایک خانقاہ قادریہ بنا دی جہاں پہ فقیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. دونوں چیزیں تھیں. ٹھیک ہے. طالب علم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں وہ حصہ الگ ہے، اور وہاں پہ دوسری سائڈ پہ بیٹھ کر جو ہے وہ جناب اعلیٰ جو آپ کے مریدین آتے تھے، جو باقی لوگ آتے تھے، وہاں پہ بیٹھ کے جو ذکر اللہ کیا کرتے تھے، اپنے قلب کی صفائی، اپنے دل کی صفائی کیا کرتے تھے، اپنے دل کو جو ہے وہ پاک کیا کرتے تھے. یہ 2 چیزیں تھیں جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کے اندر، آپ کے مدرسے کے اندر دونوں چیزیں موجود تھی. آج تو پیر بھی لینڈ کروزر سے کم نہیں آتا ہے. پیر کی اپنی ڈیمانڈ جی 20,000 پہلے جمع کراؤ، پھر مرید کے گھر میں دست نظر فرمائے گا اپنا ہے جی. قدم بوسی کا شرف بھی پھر جا کے ملے گا، پہلے 20,000 جمع کرانا پڑا ہے. تو کہاں سے آئے وہ رون کے ختم ہو چکی ہیں جو آستانوں کے اندر تھی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو رب تک پہنچا دے اسی کو وسیلہ کہتے ہیں. ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن آئے گا، لوگ جب جنت کی طرف جانے لگے گے تو جنت کے اندر جتنے دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ زکوٰۃ دینے والوں کا بھی ہے. ٹھیک ہے. جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں ان کو وہاں سے آواز دی جائے گی میاں تو زکوٰۃ دینے والا ہے، تو یہاں سے داخل ہو جا. نماز پڑھنے والے کو اپنے دروازے سے داخل بلایا جائے گا، زکوٰۃ دینے والے کو اپنی جگہ پہ، روزے والے کو اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے. صدیق اکبر بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سب دروازوں سے بلایا جائے؟ حضور نے فرمایا وہ تو ہی ہوگا. ہاں، سب دروازوں سے جسے آواز دی جائے گی کہ صدیق ہم میرے پاس سے گزر جا، ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف صدیق اکبر ہے. تو بہرحال تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسی بات پہ زور نہیں رکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بندوں کا وسیلہ دینا شرک حرام، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وسیلہ پیش کیا ہے. ٹھیک ہے. حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا جب وصال ہوا نا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں فوت ہوگی. حضور نے فرمایا تیری ماں نہیں فوت ہوئی، میری ماں فوت ہوئی ہے. ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا امی بعد امی، فرمایا میری ماں کے بعد میری ماں فاطمہ بنت اسد ہے. ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا میری ماں کو غسل دو، غسل دیا گیا، کفن پہنا دیا. کفن پہنانے کی بات ہے تو حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی، فرمایا میری ماں کو چادر میری دے دو. صرف بات یہاں پہ کرم پہ ختم نہیں ہوئی ہے. پھر جب جنازہ لے کے حضور نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد حضور نے فرمایا دفنانا نہ، میں آ جاؤں. ٹھیک ہے. فرمایا میرا انتظار کرنا، میں آ رہا ہوں. جب حضور تشریف لائے حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر پہ، یار کتنی بڑی بات ہوگی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک صحابی جنگ کے اندر شہید ہو گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کی قبر کے اندر نیچے اترے، حضور وہاں پہ ابھی سو گئے
اور سو کے عرض کی یا رسول اللہ میرا اے پروردگار میرا یہ امتی تیری خاطر جان دے کے آئے سے ہنستے ہوئے ملنا. ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے صحابہ کرام رو پڑے, کہتے کاش کہ اس قبر کے اندر ہم ہوتے. تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر باقاعدہ حضور لیٹ گئے. صحابہ کہتے ہیں کبھی حضور اس طرف کروٹ بدلتے, پھر کبھی اس طرف کروٹ بدلتے حضور نے پھر باہر تشریف لائے. حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور حضور نے دعا مانگی, پروردگار میں تیرے نبی محمد عربی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں میری ماں کی بخشش فرما. حضور نے خود دعا مانگی. ٹھیک ہے نا جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بخاری پاک کے اندر حدیث پاک موجود ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قحط پڑ گیا تو حضرت عباس کو لے کے گئے اور دعا کیا مانگی, اللہم انا کنا نتوسل الیک نبینا فتسقینا, کہ پروردگار کہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے, وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ بِنَبِيِّنَا فَاسْقِنَا, اب آج ہم تیرے نبی کے چچا کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کے لائے, تیری مہربانی تو بارش عطا فرما. تو فاسقنا فیسقون فرماتے ہیں کہ واپس لوگ گھر میں بعد میں آتے, پہلے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے. سمجھ آئی نا. حضرت اوس بن عبداللہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے اندر قحط پڑ گیا تو لوگ اما عائشہ صدیقہ کے پاس حاضر ہو گئے. عرض کی یار حضرت اما قحط پڑ گیا ہے, اب کیا کریں؟ تو اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی ایسے کرو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حجرہ مبارک کا جو حصہ ہے نا, جہاں حضور کی قبر انور تشریف فرما ہے, فرمایا وہاں کی چھت کے اوپر تھوڑا سا سوراخ کر دو. آسمان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور کے درمیان کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. فرماتے کہ تھوڑا سا جب سوراخ کیا نا تو فرماتے ہیں اس کے بعد اتنی بارش برسی ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں. تو کہتے کہ یہ وسیلے بارش جائز ہے, لیکن نقصان کیا ہوا ہے, ہم نے صرف بابے کا وسیلہ رکھ لیا ہے, باقی سارے وسیلے چھوڑ دیا. حالانکہ نماز بھی وسیلہ ہے بھائی. ٹھیک ہے جی. ہمارے بزرگ فرماتے کہ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. جمعے کے جو خطبہ ہوتا ہے, جمعے کے 2 خطبے ہوتے ہیں, یہ جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں تقریر کے بعد. ٹھیک ہے جی. 2 خطبوں کے درمیان جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اذان کے بعد دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. فرض نمازوں کے بعد دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. کعبے کو دیکھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. کتنے سارے یہ وسیلے, یہ سارا کا سارا کیا ہے, یہ سارے وسیلے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک نے بزرگوں کو حرام کر دیا, دوسرے بزرگوں کو زور لگا دیا حلال کرنے میں, سارا باقی سارا کچھ انہوں نے بھی چھوڑ دیا. تو وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل جس کے ذریعے بندہ رب تک پہنچ سکے اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے. اور اس آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کو وسیلہ کہا ہے یار. سمجھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. کیا؟ جاہدوا فی سبیلہ, اس کی راہ میں جہاد تو کرو. جہاد کرتے ہوئے اس کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگو تو پھر دیکھو اس جہاد کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول فرماتا ہے. سمجھے کہ نہیں آئی؟ صحابہ کرام نے جہاد کو سب سے زیادہ وسیلہ بنایا ہے. ٹھیک ہے جی. جہاد بھی کرتے رہتے, رب کی بارگاہ اقدس میں دعا بھی مانگتے رہتے. ٹھیک ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو وسیلہ فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ, میں اس کی طرف وسیلہ کیا تلاش کرو, اس کی راہ میں جہاد کرتے رہو, یا رب کی بارگاہ اقدس میں جہاد کرتے ہوئے وسیلہ پیش کرو. لعلکم تفلحون, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.